بلکہ کیا بولیں گے جی 100 سول کوڈ پہ حملہ، کون سا دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں، کون سی شریعت پہ عمل کر رہے ہیں؟ ہم لوگ خود نکاح خانی کا مذاق بنا کے رکھے ہوئے، ہم خود شادیوں کا جو ہے دیوالا نکال رہے ہیں، مردہ نکال رہے ہیں، نئے نئے حرکتوں سے شادیاں کر رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کے یہ پاگلاں داڑیاں والے ٹوپیاں، اللہ ان کو شرم آنا چاہیے۔ مغرب کے بعد نکاح کرتے، عشاء کے بعد ولیمہ کرتے، انہیں خود شادی کا مذاق بنا دیا۔ کیا مودی کو بولیں گے، کیا یوگی کو بولیں گے؟ بولو آپ، ہم خود چھچورے پنے کے حرکتاں کر رہے ہیں۔ انہیں آگے بیٹھے بعد پورے مل کے دعوت میں بیٹھے، آئی لے اتنا جلدی ہو گیا؟ پوچھ رہا ہوں، استغفر اللہ، بے حیائی کی انتہا کر دی ہے، ظلم و زیادتی کر رہے ہیں نالائق پورے مل کے۔ کھانا مت کھلاؤ، کھانا مت کھلاؤ، مہم چلا رہے، کھانا مت کھلاؤ۔ پوری زندگی جا رہی ہوٹلوں میں بیٹھ رہے، دے تڑی دسماں پڑی کتے کے پیٹ کو کھینچ رہی، جب بیٹھے جب ہوٹل میں 2000 5000 4000 6000 8000 10000 بل کر رہی، ہوٹلوں میں جو ہے بکرے بک کر کے جا رہے ہیں۔ 3 دن پہلے بک کرنا بولے تو 3 دن پہلے کال کر کے بولے بھائی ہم لوگ جو ہے 4 شنبے کی رات میں 8 بجے آ رہے ہیں، بکرے ہونا ہمارے کو، بکرے پورے سالڈ بکرے پکا کے جو نکاح خانے میں، ارے اللہ نکاح خانے نہیں کھلانا، نہیں مت کھلاؤ، نکاح خانے مت کھلاؤ، مت کھلاؤ۔ جا کھلانے کا، ارے اسلام میں تو کھلانے کا حکم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ، فرمایا نبی پاک علیہ السلام، سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ فرمایا۔ مگر آپ غور کرو، سلام کو عام کرو بلکہ دوسرے نمبر پہ ذکر کرے، اطعیموا الطعام بلکہ پہلے نمبر پہ ذکر کرے سرکار۔ ہمارے پاس تو کھلانے کا حکم ہے، اب اس کے بعد بول رہے ہیں مولانا وہ فضول خرچی ہو جا رہی ہے۔ ارے بھائی زیادہ نہ کو کھلا، مگر جو کھلانے کا جتنا حکم ہے اتنا تو کھلا، کم سے کم 1-2 ڈش تو بنا، اس میں بھی کیا ٹینشن ہے رے بھائی، اس میں کیا عذاب بنا کے رکھوا ہے، پوری زندگی کھا رہے ہیں، اور وہ کون سا کروڑوں کا لٹ جا رہا کھانا کھلانے میں۔ آنے والوں کو کھلانا چاہیے، نہیں بھائی چائے پہ میں نکاح خانی کر رہا ہوں، لو گمت پیندے کے نیچے فارچونر رکھ رہا، چائے پہ نکاح خانی کرتا کہتے۔ آپ اندازہ کیجئے، فارچونر 50 لاکھ روپے کی ہے، کئی کو لیا بھائی 50 لاکھ روپے کی گاڑی تیری ماروتی 800 میں تیرا گزارا ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ بولو جی، ارے کیا خیوم میں ہنس رہا ہے نا ڈرائیور ہمارا، ماروتی 800 میں بھی 4 آدمی بیٹھ کے جاتے، گزارا ہو سکتا ماروتی 800 میں 6 لاکھ روپے میں آ رہی، لے لے بھائی 50 لاکھ کی گاڑی لیا، 44 لاکھ روپے ایکسٹرا خرچ کرا، جبکہ اس کو بھی 4 ٹائرہ ہے، اس کو بھی 4 ٹائرہ ہے، اس میں بھی اے سی ہے، اس میں بھی اے سی ہے، اس میں بھی اسٹیئرنگ، اس میں بھی اسٹیئرنگ، انہیں بھی مائلیج اتنا ہی دیتی، انہیں بھی مائلیج اتنا ہی دیتی، انہیں بھی اتنا ہی چلتی، انہیں بھی اتنا ہی چلتی، بچا بھائی پیسے۔ نہیں مولانا میرے کو فارچونر ہونا، یہاں فضول خرچی یاد نہیں آ رہی۔ خاندان والوں کو بلا کے، محلے والوں کو بلا کے، رشتہ داروں کو بلا کے کھانا کھلاؤ، 20 ڈشاں مت بناؤ، حرام میں مت پھینکو، ہم بھی نہیں بول رہے ہیں 20 ڈشاں مت بناؤ، 10 ڈشاں مت بناؤ، حرام میں مت ڈالو، ہم بھی بول رہے ہیں، مگر اتنا تو ضرور بناؤ جتنا ایک انسان ایک محسوس ہو کہ آج میں میت میں نہیں آیا، دعوت میں آیا، بلکہ سمجھ بولو نا، سب مائک بولنے کے پوروں سے لڑ لیتے، مائک بیٹھنا۔ میت میں گئے تو دہی کھانا کھلا رہے ہیں، شادی میں گئے تو چائے پلا رہے ہیں، لوگ امت محسوس نہیں ہو رہا یہ میت ہے یا شادی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اتنا بھی ٹو مچ مت کر دو، دین کو بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں آپ، دین کے ساتھ ایک نیا کھلواڑ۔ مغرب کے بعد نکاح، عشاء کے بعد ولیمہ، لوگ امت یہ کون سی دعوت ہو رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کون سا دین پیش کر رہے ہیں۔ 1400 سال کی تاریخ میں ایسا کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، کہیں دیکھے نہیں، کہیں سنے نہیں، کہیں پڑھے نہیں، نئے نئے نمونے مارکیٹ کے اندر نکل گئے پورے، ابھی تماشا کر کے رکھے ہوئے دین کا پورا۔ اب اس کو گالیاں دے رہے 100 سول کوڈ، ابے تو ہی شریعت کا مذاق بنایا، اس کو کیا تو جا کے پوچھ رہا؟ ہمارے مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے 3 طلاق کیا ہے، کب دینا، کیسا دینا، کون دینا، کئی کو دینا۔ بیانوں کو بلاتے، لوگوں کو بلا کے جو ہے پورے دیوانے باتاں کرتے، جماعتوں کے باتاں، اس کے باتاں، درگاہ کو نکو جاؤ، فاتحہ نکو دیو، سلام نکو پڑھو، غیہ نکو کرو، وہ نکو کرو، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ بتا رہے بھائی طلاق کے مسئلے بتا، قوم کو نہیں بتاتے،
قوم کو معلوم ہی نہیں ہے، شادی کے مسائل نہیں معلوم ہے اس کو، اللہ معاف کر دے 4 بچے پیدا ہو گئے، بیوی سے ملنے کی دعا ہی نہیں معلوم ہے اس کو، غم مت، اتنی خطرناک ہے قوم۔ اب اس کو اپن بول رہے ہیں 100 سول کوڈ، کیا کریں گے 100 سول کوڈ لے لیں گے؟ بھائی اپنے حالات پہلے اپن بہتر کریں، بعد میں دوسروں سے لڑیں گے۔ ہم خود گھر کے اندر پورے آنکھ کے اوپر کچڑ لگے ہوا ہے، ہم بول رہے ہیں تم خوشبو بیچو، بولے تو کیا بات ہے؟ وہ ہمارے آنکھ کے اوپر خود گندگی لگی ہوئی ہے، غلاظت لگی ہوئی ہے، ہم خود برے اتنے گندے ہو گئے، اتنے برے ہو گئے ہیں، ہمیں کہاں تھا خوشبو کس کو بولتے ہمارے کو معلوم ہی نہیں ہے، ہم اس کو بول رہے ہیں خوشبو بیچو، خوشبو بیچو، تم خوشبو بیچنا۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ الغرض میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میرے بھائی شریعت کا پہلے ہم لحاظ رکھیں، ہم خود پابندی کریں۔ اب دیکھیں برا نہیں ماننا آپ لوگ، ہاں میں دل جلا ہوں، ذرا یہ مسئلے میں بہت دل جلا ہوں، اتنی بڑی ہم جو ہے محفل ہے، کتنے لوگ ہیں جو شریعت کا لحاظ رکھے ہوئے ہیں؟ رسول پاک علیہ السلام، چھوٹی بات بول رہا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے، رسول پاک کی سنت موقدہ، یہ داڑھی سنت موقدہ، اس کا حساب ہوگا کہ محشر میں، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا محشر میں۔ 99% لوگ داڑیاں کاٹ کے بیٹھے ہوئے، جوان بھی ویسی، بچے بھی ویسی، بڈھے بھی ویسی، ادڑ ویسی، سب ویسی ہے۔ اب اس کو بول رہے ہیں، انہیں تو ہی بیچارہ داڑھی چھوڑے ہوا ہے، لوگ مت۔ ہم خود اپنی شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم خود اپنے اسلام کا کھلواڑ بنائے ہوئے ہیں، ہم کو اگر لے کے جا کے کہیں کھڑا کر دیے تو کون مسلمان ہے کون کافر ہے پہچاننا مشکل ہے۔ اتنی بری حالت ہے ہماری، اتنے برے حالات سے ہم گزرے ہوئے ہیں، ہم کیا بولیں گے میرے بھائی؟ پرسوں جو ہے ایک ویڈیو میں دیکھا، اس میں جو ہے وہ پاکستان کے ایک وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی، تقریباً ایک 50 سال پہلے کی بات میں آپ سے سنا رہا ہوں۔ ان کو پھانسی دی گئی، ان کا نام تھا ذوالفقار بھٹو صاحب، ان کو جیل میں قید کر دیا گیا، ان کو بعد میں جو ہے پھانسی دی گئی۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو ہے اب پھانسی دے رہے تو وزیر اعظم بیچارہ مجبور ہو گیا، پورے نمازاں پڑھ رہا ہوں گا، جیل میں روزے رکھ رہا ہوں گا، جیل میں انہیں دھوم دھڑاکے سے اللہ کی عبادت میں ذکر میں لگا ہوں گا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں پھانسی دی کے آرڈر آنے والے اس کو بھی معلوم ہے میرے کو پھانسی دیجیے، میں مار دیتے اللہ بلکہ اس کو بھی معلوم ہے، اس کی ہسٹری چل رہی پوری۔ تو بتلایا جا رہا کہ اس کی بیٹی بے نظیر بھٹو کو نے بولا بیٹے مجھے کچھ بکس دو، تو اب میں سوچا بخاری شریف دیوں گی، مسلم شریف دیوں گی، قرآن شریف دیوں گی، بلکہ میں ایسا سوچا، مگر ان کی بیٹی لے کے جا کے ان کو کیا دی معلوم ہے؟ ایک انگریز کے بارے میں، ایک یہودی کے بارے میں اور ایک انڈیا کے بارے میں پڑھو بول کے دی۔ تو انہیں آخری وقت بھی انگریزوں کے بارے میں پڑھ رہا، یہودیوں کے، اس کو معلوم ہے 8 دن کا جو پھانسی ہونے والی ہے، یہودیوں کے بارے میں پڑھ رہا انہیں، تب بھی انہیں قرآن پڑھنے کو تیار نہیں ہے، تب بھی اللہ رسول دین اسلام توبہ اللہ معافی اللہ کچھ نہیں ہے، سب بیکار ہے۔ کیا ہم لوگ نعوذ باللہ من ذالک شریعت کی حفاظت کریں گے آپ بتائیے؟ ہم خود نعوذ باللہ من ذالک اسلام کا مذاق، ہمیں نہ خوف خدا ہے نہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ ہم یہاں بیٹھتے مولانا کے سامنے بیٹھتے کیا بولے نقشبندی صاحب ایسا کرتے، گھر میں جاتے کہ اپنی بیوی کچھ گالیاں دے رہے ہیں۔ اب جو قوم اپنی بیوی کے سامنے نہ اللہ کو یاد رکھتی، نہ رسول اللہ کو یاد رکھتی، نہ قرآن کو یاد رکھتی، نہ حدیث کو یاد رکھتی، ایسی قوم کیا شریعت کی حفاظت کریں گے آپ بتائیے؟ آج ان بدبختوں میں اتنی ہمت جو پیدا ہو گئی ہے نا، خدا کی قسم وہ صرف ہماری وجہ سے پیدا ہو گئی ان کے اندر، اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں کہ ان لوگوں نے دیکھ لیا یہ مسلمان خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، جو چاہے اب بولتے جاؤ بولتے جاؤ بولتے جاؤ، بولتے جا رہے ہیں اس کے اوپر بناتے جا رہے ہو۔ ایک مولانا تو بول دیا ہاں بھائی ان کر رہے ہیں تو کرنے دو، تم نکو جاؤ ان کا نہیں، کہیں کو جا رہے تم ان کا نہیں، ایسے باتیں کر رہے تھے، ٹھنڈے باتیں، مٹھے پیارے باتیں، لڈو باتیں مولانا لوگوں کے بھی۔ تو الغرض میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، حقیقت سے ہم کو تعلق جوڑنا ہے، اصل سے ہم کو تعلق جوڑنا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، تعلق باللہ مضبوط ہونا۔